آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹیکنالوجی سے پہلے انسان اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتا تھا۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقیاں آتی گئیں، وہیں انسان نے ضرورت محسوس کی کہ ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو انسان کے ساتھ کام میں مدد کرے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نے ایسی مشین ایجاد کی جس سے انسٹرکشنز کی بیس پر کام لیا جائے گا۔ اس مشین کو روبوٹس کا نام دیا گیا۔ تو ویئرز، آج ہم بات کریں گے روبوٹس کے بارے میں۔ ویئرز، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایکسپلور دا ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ روبوٹ کیا ہوتے ہیں۔ روبوٹ خود بخود چلنے والی ایک ایسی مشین ہے جو انسانی کوششوں کی جگہ لیتی ہے۔ یہ ظاہری طور پر انسان جیسی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انسان کی طرح کام کر سکتی ہے۔ بائی ایکسٹینشن، روبوٹکس ایک انجینئرنگ ڈسپلن ہے جو روبوٹ کے ڈیزائن اور آپریشن پر کام کرتی ہے۔ اب ہم روبوٹ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا پروگرامیبل اور ڈیجیٹل کمرشل روبوٹ جارج دیوگل نے 1954 میں تعمیر کیا تھا اور اسے اتحاد کا نام دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، اسی طرح روبوٹکس کو سمجھنے کا اسکوپ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ 2005 میں تمام روبوٹوں میں سے 90% آٹوموٹیو فیکٹریوں میں کاریں جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ روبوٹ بیسیکلی مکینیکل ہتھیاروں پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں کار کے کچھ حصوں پر ویلڈنگ یا اسکروئنگ لگائی جاتی ہے۔ آج ہم روبوٹس میں ایک بہت بڑی ترقی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جس میں بوٹس کی ترقی، تخلیق اور استعمال شامل ہے جو زمین کی سخت ترین صورتحال کا پتہ لگاتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرنے والے روبوٹ اور یہاں تک کہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں روبوٹ کام کیسے کرتے ہیں۔ روبوٹ کو بجلی کے کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو مشینری کو کنٹرول اور پاور میں رکھتے ہیں۔ بیسیکلی روبوٹ ایک بڑی تعداد کو طاقت دینے کے لیے الیکٹرک کرنٹ، مثال کے طور پر ایک بیٹری کو استعمال کرتے ہیں۔ روبوٹ میں کچھ لیول پر کمپیوٹر پروگرامنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کوڈ کے بغیر روبوٹ کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا کام کرنا ہے۔ اس کے بغیر روبوٹ صرف ایک مشینری کی طرح ہوتا ہے۔ کس روبوٹ میں پروگرامنگ کوڈ ڈالنے سے روبوٹ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی کام کو کب اور کیسے کرنا ہے۔ روبوٹکس کی انڈسٹری اب بھی ینگ ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ہمارے سمندروں کی گہرائیوں سے لے کر بیرونی خلا کی اونچائی تک روبوٹ ایسے کام کر سکتے ہیں جن کو کرنے کا انسان خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہم روبوٹس کی کچھ ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مکینیکل بوٹس اس کام کو مؤثر انداز میں انجام دینے کے لیے ہر اس شکل اور سائز میں آتے ہیں جس کے لیے وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ 0.2 ملی میٹر طویل روبوبی سے لے کر 200 میٹر لمبی روبوٹک شپنگ جہاز ونڈ اسکیپ تک، روبوٹ ایسے کام انجام دینے کے لیے ترقی کر رہے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے۔ روبوٹ کی سب سے پہلی ٹائپ ہے پری پروگرام روبوٹس۔ پری پروگرام روبوٹس ایک کنٹرول ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں وہ سادہ کام کرتے ہیں۔ پری پروگرام روبوٹس کی اگزامپل آٹوموٹیو اسمبلی لائن میں مکینیکل آرم ہوتی ہے۔ دروازے پر ویلڈنگ کرنا، کسی خاص حصے کو انجن وغیرہ میں داخل کرنا۔ بازو ایک کام انجام دیتا ہے اور اس کام کو انسان سے زیادہ تیز اور مؤثر انداز میں انجام دیتا ہے۔ سیکنڈ ٹائپ ہے ہیومنائڈ روبوٹس۔ ایسے روبوٹ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں یا انسانی بیہیویئر کی نقل کرتے ہیں۔ یہ روبوٹ عام طور پر انسان جیسی ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں جیسے دوڑنا، چھلانگ لگانا اور سامان لے جانا، اور سم ٹائم انسانوں کی طرح نظر آنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ ٹائپ ہے آٹونومس روبوٹس۔ انسانی آپریٹرز سے انڈیپینڈنٹلی چلتے ہیں۔ عام طور پر یہ روبوٹ کھلے ماحول میں ایسے کام انجام دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں جن میں انسانی سپرویژن کی ضرورت نہیں ہوتی۔
آٹونومس روبوٹس کی مثال رومبا ویکیوم کلینر ہوگی، جو سینسروں کو پورے گھر میں انڈیپینڈنٹلی طور پر گھومنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ فورتھ ٹائپ ہے ٹیلی آپریٹڈ روبوٹس۔ مکینیکل بوٹس ہیں جو انسانوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ یہ روبوٹ عام طور پر جیوگرافیکل کنڈیشن اور موسم کے حالات وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ ٹیلی آپریٹڈ روبوٹس کی مثال انسانی کنٹرول والی آبدوزیں ہیں، جو بیپ آئل کے اسپل کے دوران پانی کے اندر پائپ رساؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا میدان جنگ میں بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیے جانے والے ڈرون ہوتے ہیں۔